बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी माशाल्लाह से ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। तो बस जी ये मैं जा रही थी अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी बड़ी खुश थी, इसने अपने कपड़े वगैरह लेने थे। ये बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा मुझे लेके जा रही हैं, मैं शॉपिंग करूँगी। तो बस इसने शॉपिंग करनी थी। उसके फुल बाजू वाले कपड़े थोड़े कम थे। मैंने अपने बेटे और उसके लिए ना, अपनी बेटी के लिए ना कपड़े लेने थे, तो वो मैंने लिए। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये मेरे बेटे ने जो सूट पहना हुआ है, ये भी मैंने कल ही नया लिया था, बस आके फिर मैंने उसको पहना दिया था। 3 सूट मैं लेके आई थी अपने छोटे बेटे के, और हानिया के लिए मैं 4 लिए थे सूट। तो बड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे, ड्रेस बड़े अच्छे मिल गए थे, और फुल बाजू वाले और सर्दियों वाले सूट थे, और लोकल शॉप से ही मैंने लिए थे। मैंने कोई ब्रांड की शॉप पे नहीं गई थी। तो बस वो बच्चे भी फिर खुश हो जाते हैं अगर उनको साथ लेके जाओ, उनकी शॉपिंग का हो ना, तो फिर बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग था, नेक्स्ट डे की वीडियो थी। तो मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल छोड़ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड की थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। उनको भी ज़ुकाम खांसी, गला ख़राब और बुखार हो गया था। पहले हम सबको हुआ है, बच्चों को हुआ है, फिर मुझे हुआ है। तो बस अब उनकी बारी थी, उनको भी ज़ुकाम बुखार हो गया। तो बस जी ये फिर मैं दिखा रही थी आके, मैंने अपने बेटे का सूट चेंज किया, दूसरे वाला नया पहना दिया। तो ये मैं इसके भी 2-3 सूट लेके आई थी। पहले मैंने लिए थे, ऑनलाइन शॉपिंग भी की थी, वो बड़े आ गए थे। वो फिर मैंने रख दिए कि चलो जब इसको इसके साइज़ के होंगे तो तब पहना दूंगी। लेकिन अभी मैंने इसके और नए ले लिए थे। बस छोटे बच्चों के तो दिल करता है कि बस बंदा नए कपड़े लेता जाए, जैसे ही बाज़ार जाए। ये फिर बड़ी रीज़नेबल प्राइस में 700-800 की रेंज में, 900 की रेंज में मेरे बेटे के सूट मिल गए थे, और हानिया के मिल गए थे 900 1000 में समथिंग। मतलब कम करवा के मैं ना उनको ज़रूर कम करवाती हूँ जब भी मैं जाती हूँ, बारगेनिंग करती हूँ। बस आदत पड़ी हुई है बारगेनिंग करके फिर हम लोग चीज़ लेते हैं। तो फिर पाकिस्तान में ये है, अगर हम बाहर के मुल्कों में हों या ब्रांड पे जाएं तो हम कम नहीं करवाते, अगर हम लोकल शॉप पे जाएं तो हम कम करवाते हैं। ये शायद हम लोगों में आदत पड़ी हुई है। खैर जी ये फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत तो बहुत ही ख़राब थी। मैंने कहा चले, मैं ना इधर जल्दी से सब्जियां तो मैंने काट के पहले ही फ्रीज़ की हुई थी। तो मैंने कहा इनको मैं बस फ्राई करती हूँ, और ना मैं इनको सूप बना देती हूँ। थोड़ा इनको गला जो ख़राब है वो भी ठीक होगा, कुछ थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे। तो पहले भी मुझे कहते रहे थे कि बच्चों को बना के दो सूप। मैंने कहा बच्चे नहीं पीते हैं, मैं बच्चों को बना के भी दूँ ना तो बच्चे नहीं पियेंगे, वो ज़ाया ही जाएगा। तो बस फिर अब मैंने कहा चलो, मेरे हस्बैंड तो सूप पी लेते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। तो वैसे भी उनकी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा चले, मैं ना सब्जियां भी काट के रखी हुई हैं। मैंने एक तरफ रखे चावल रखे हुए थे, चनों वाले चावल। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था चनों वाले चावल खाने को। तो वो फिर चने पड़े हुए थे नाश्ते वाले। तो मैंने कहा चले, मैं ना इसको चावलों में डाल देती हूँ, थोड़े चावल बन जाएंगे, और एक साइड पे सूप बना लेती हूँ। अगर किसी ने रोटी खानी होगी तो सालन भी पड़ा हुआ था, वो भी खैर हो जाएगा काम। तो खैर जी ये फिर मैं दिखा रही थी सूप, यखनी मैंने बना ली थी। इधर फिर मैं तैयार कर रही थी, सब्जियां फ्राई कर रही थी। साथ में मैंने चिकन के पीसीस कर लिए थे छोटे छोटे, वो भी मैंने डाल दिए। मैंने कहा एक ही साथ, मैंने कहा चलें जी, बस ये चिकन के पीसेस भी साथ ही फ्राई हो जाएंगे। फिर मैंने नमक काली मिर्चें भी डाल दी, वो मैंने पहले यखनी में भी डाली थी नमक और काली मिर्चें। मैं अब दोबारा से डाल रही थी, मैंने कहा उससे ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और सिरका सोया सॉस वगैरह भी मैंने पहले ही डाल दिया था, उसी के साथ मैं फ्राई कर रही थी। तो खैर बस जी ये फिर मैंने ये भी आप सबसे कहना था, आप सबसे गुजारिश है कि भाई मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, जो भी देखें। तो अगर किसी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो ज़ाहिर अच्छा लगता है, दिल करता है कि और भी ज़्यादा वीडियो बनाने को। आजकल मैं ना वीडियो में कोई बनाने में ना गैप भी दे देती हूँ, मैं पता नहीं कोई डिसअपॉइंट होती जा रही हूँ शायद। बस दिल करता है कि जब भी हम देखते हैं ना, मैं देखती हूँ ना कि वॉच टाइम तो हो रहा होता है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं इतने हो रहे होते। तो बस वो फिर उससे मुझे थोड़ा सा ना होता है, बंदा डिसअपॉइंट तो होता है थोड़ा सा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला सबको उनकी मेहनत का फल दे। तो बस आप सबसे गुजारिश है कि मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दे, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो खैर जी ये फिर मैंने यहाँ पे यखनी डाल दी थी।
اور سوپ بنانے کے لیے، تو بس میں اس لیے یہ سب کہہ رہی ہوں کہ سبسکرائب کر دیں۔ ظاہر ہے دل کرتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں کھانا بناتے ہوئے، کیمرہ آن کرو آف کرو، اور میں کہتی ہوں کہ 10 منٹ کی ویڈیو میں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 10 منٹ میں کھانا بنایا ہوگا، لیکن اس کھانے پہ اتنی محنت ہوتی ہے۔ بے شک ڈیلی روٹین کی ایک کھانے کی ہوتی ہے ریسیپی، جو ڈیلی جو ہم بناتے ہیں وہی کھاتے ہیں، وہی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا تو محنت تو ہوتی ہے نا کہ ویڈیو بنانی، پھر اسے ایڈیٹنگ کرنا، ایڈیٹنگ کرنے کا بھی ٹائم بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ ظاہر ہے بچے ہیں، سارا دن اگر ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہو نا بچے بھی، تو بہت شور شرابہ بھی ہوتا ہے، اس سے بڑا مشکل سے ہوتا ہے کہ ویڈیو ایڈٹ کرنے میں نا۔ تو خیر جی وہ بھی ہو ہی جاتا ہے۔ میرے بچے بھی ماشاءاللہ سے وہ کافی سمجھدار ہیں، بات مان لیتے ہیں۔ میں ان کو کہتی ہوں چپ ہو جاؤ بیٹے، میں نے وائس اوور دینی ہے، تو وہ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر تو یہاں پہ بس میں یہ جی دکھا رہی تھی کہ نا سوپ میرا بالکل ریڈی ہو گیا تھا۔ میں نے کارن فلور بھی بیچ میں ڈال دیا تھا 3-4 چمچ چھوٹے والے، تو اس سے بڑا اچھا سوپ بن گیا تھا۔ میں نے کہا چلیں میں نا گرم گرم سوپ پہلے اپنے ہسبینڈ کو دے دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں باقی کے کام کر لوں گی۔ برتن شرتن بھی میں ساتھ کے ساتھ ہی دھو لیتی ہوں، اور چاول بھی میں نے بنا لیے تھے، بچے جب اسکول سے آئیں گے تو وہ چاول کھا لیں گے۔ یہاں پہ پھر میں ڈال رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے سوپ، ان کو بھی بڑا اچھا فیل ہوا جب میں نے ان کو سوپ دیا، ان کو بڑا اچھا لگا، انہوں نے سوپ بھی پیا۔ تو خیر جی یہ پھر ڈیلی روٹین کے جو بھی کام ہیں، کپڑے استری کرنا، وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ کیے۔ یہ پھر میں دکھا رہی تھی چاولوں کو، میں نے دم دیا ہوا تھا، چنوں والے چاول تھے، بڑے مزے کے تھے، بہت بہت اچھے ٹیسٹی بنے تھے۔ تو بنائے تو میں نے تھوڑے سے تھے، میں نے کہا چلیں بچے بھی کھا لیں گے، کچھ میں بھی کھا لوں گی، میرا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا چاول کھانے کو نا، وہ بھی چنوں والے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا چنوں والے چاول ہی نہیں کھائے تھے۔ وہ بھی مجھے نا بس گلانے بہت مشکل لگتے ہیں چنے، تو چنوں کی وجہ یہ پھر ناشتے میں نا چنے باہر سے آئے ہوئے تھے، تو وہ پھر میں نے کہا چلے میں نا ان کو چاولوں میں ڈال دیتی ہوں، چاول بھی پک جائیں گے، بڑا عرصہ ہو گیا میں نے کھائے بھی نہیں ہیں چنوں والے چاول۔ تو خیر جی یہ پھر میں نے سوپ اپنے ہسبینڈ کو دینے جا رہی تھی۔ میرے بیٹے کا کارڈ بھی کچن میں نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج بیٹا بھی بہت تھوڑا نا پریشان کر رہا تھا، روئی جا رہا تھا۔ میں نے کہا چلے میں اس کو نا اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ بھی اس کو جھولا نہیں دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی اس کو نہ بٹھاؤ، ورنہ وہ کیری کارڈ کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اگر وہ گھر میں ہوں تو، فری ہوں تو لیکن وہ کہہ رہے تھے مجھے زکام ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی نہ زکام ہو جائے۔ تو یہاں پہ پھر میں جی آئی بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے، تو میری بیٹی ہانیہ یہاں پہ بیٹھی، پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہہ رہی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس کی بات کی، تو خوش ہو رہی تھی کہ مما کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بس پھر جی یہ دیکھ رہی تھی باہر موٹر سائیکل والا نا جا رہا تھا، اس کو نا وہ جو بجلی کے تاریں ہیں نا، یہ دیکھیں تار میں دکھا رہی تھی نا، ان میں نا اس کا موٹر سائیکل پھنس گیا تھا۔ تو بس میں یہ وہ اس ٹائم ویڈیو نہیں بنا سکی، میری بیٹی نے باہر دیکھا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے، تو وہ پھر خیر چلا گیا تھا۔ بس یہ پاکستان میں نا یہ چیزیں ہیں کہ باہر بجلی کی تاریں ہوں یا کچھ بھی ہو، ایسی سڑکوں پہ سر عام لگی ہوتی ہیں، تو اس سے تھوڑا کافی ڈینجرس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی آنے جانے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے ان تاروں سے۔ تو خیر اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے۔ تو بس جی یہ پھر میں آئی تھی، میں دکھا رہی تھی کہ میں چائے شائے بنائی ہے، میری بیٹی بھی کہہ رہی تھی میں نے چائے پینی ہے۔ پھر پہلے تو میں نے اپنے کپ رکھے، پھر اس نے کہا کہ بھی مجھے نا مما چائے دے دیں، تو میں نے کہا اچھا چلے میں اس کو بھی دے دیتی ہوں، پتہ نہیں اس کا کتنا دل کر رہا ہوگا، ورنہ تو آلموسٹ میں اس کو چائے نہیں دیتی، میں کہتی ہوں بچے بس صبح کے ٹائم ہی لے لیں، وہ بھی بسکٹ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد وہ پھر آج کل پتہ نہیں موسم چینج ہو رہا ہے، سب کی طبیعت بھی کچھ اپسیٹ سی ہے، ظاہر ہے زکام کھانسی اتنی آسانی سے تو نہیں جاتے ہیں۔ تو خیر جی پھر میں نے کہا چلے میں اس کو بھی تھوڑی سی چائے دے دیتی ہوں۔ بچوں نے جب کھانا شانا کھا لیا، میں نے ان کو کھانا شانا بھی دیا، انہوں نے بس تھوڑا بہت ہی کھائے، پتہ نہیں موسم کچھ ایسا ہے عجیب سا، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، دوپہر کو گرمی لگتی ہے، صبح شام سردی لگتی ہے، کچھ ایسا موسم ہو رہا ہے۔ تو بس جی یہ پھر میں نے بنائی چائے، تو بس ڈیلی روٹین کے کام ہمارے چل رہے تھے۔ میں نے کہا میں اپنی چائے باہر بیٹھ کے پیوں گی، کیونکہ میں نے اپنے مشین سے کپڑے وغیرہ نکال کے بھی میں نے تاروں پہ ڈالنے تھے، مشین بھی میں نے چلائی ہوئی تھی، جو استری والے تھے وہ بھی میں نے کر دیے تھے استری، تو ہیلپر بھی میری آ کے اپنا کام کر کے چلی گئی تھی۔
تو ظاہر ہے وہ تو اپنا تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، صفائی وغیرہ کا، صبح کے برتن وغیرہ دھوتی ہے، پھر اس کے بعد باقی کے سارا دن کے کام میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ میں نہیں فل ٹائم کے لیے میں ابھی نا کوئی وہ نہیں رکھتی، ہیلپر نہیں رکھتی فل ٹائم جو ہے نا۔ چھوٹی بچیاں تو وہ خاص طور پہ بہت ہی تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ مل کے کھیلتی رہتی ہیں، الٹا کام بڑھا دیتی ہیں۔ پہلے بھی ایک دو بار میں نے ایسے رکھی بچی، تو انہوں نے مجھے اتنا پریشان کیا، پھر میں نے کہا اچھا میں نے نہیں رکھنی ہے کوئی بھی بچی، بس آئے اپنی جو ہے نا ہیلپر آئے اور اپنا کام شام کر کے بس چلی جائے۔ تو بندہ آرام سے نا اپنا کام ختم کر کے آرام بھی کر لیتا ہے تھوڑا سا۔ تو خیر جی، یہ پھر میں دکھا رہی تھی بچوں نے، یہ ہانیہ نے نا اپنی شاپنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی لیا، اس نے مجھ سے فوراً لے لیا کہ بھئی مما میرا پرس دے دیں، اس میں پونیاں تھیں، اس کو اچھا لگا تو میں نے کہا چلیں یہ لے لیں۔ یہ 350 کا آیا تھا۔ یہ رات کا ٹائم تھا، میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی، دل نادان آج کل ڈرامہ لگ رہا ہے، تو بس پھر میں بچوں کو دکھا رہی تھی کہ بچے مجھے اپنی چیزیں نہیں شیئر کروا رہے تھے، میں نے کہا میں بھی پھر شیئر نہیں کرواؤں گی اگر آپ لوگ نہیں دو گے تو۔ میں بھی فریزر سے نکالی کورنیٹو اور میں وہ کھا رہی تھی، پھر خیر جی میں نے ان کو دے دی وہ، تو میں ویسے ہی ان کو کہہ رہی تھی کہ دیکھتی ہوں بچے کیا کہتے ہیں، تو پھر وہ بڑے خوش ہوئے جو میں نے ان کو بھی آئس کریم دی، پھر میں نے بس جی، تو پھر یہ ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش اور آباد رکھے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔